نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرات، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح اس کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے مسلمانوں پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ اگر قرآن مجید کے حقوق نہ ادا کیے گئے تو یہ سنگین جرم ہوگا۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل صلاۃ والسلام کے واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ زبان کے اقرار کے بعد پھر اسی چیز کا دل سے اقرار کروایا جائے کہ یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل صلاۃ والسلام کے واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ زبان کا اقرار اور قلبی تصدیق کر لینا قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس قولی اقرار اور قلبی تصدیق کو عملی جامہ پہنانا اور جسم کے تمام اعضاء پر نافذ کرنا اور سر سے پاؤں تک اس کے تابع عمل کروانا عین ایمان ہے۔ چنانچہ ایمان سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قبول اور تسلیم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایمان لائے، تو ایمان کی دولت پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کے لقب سے نوازا۔ تو انہوں نے اس لقب کی اتنی قدر کی کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید کے مطابق کر لیا اور پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام و قرآن کی اثر و سامنے آتی ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہستی ہیں، جس کو شاعر نے یوں بیان فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب نازل ہوئی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن کریم کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز کوئی وَلَن تَجِدَ اور ہرگز کوئی نہیں پائے گا من دونہ قرآن کریم کے علاوہ ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اعلان فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں۔ یعنی کہ ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مسلسل کی جائے
اور اس طرح کی جائے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام پہ اعلان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ ہی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا کام قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، یعنی کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو ہے وہ یہ، جو چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو سمجھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور پانچواں حق کیا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو حق عائد ہوا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے۔